شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا جو سلسلہ اصحاب رسول جاری ہے، پچھلے ہفتے جنگ احد کا ذکر ہوا اور اسی کے بعد سے بہت سارے احباب نے، کچھ نے مل کے، کچھ نے فون کر کے کہا کہ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ آپ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے متعلق کچھ بیان کریں گے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ گفتگو جنگ پر اور حالات جنگ پر مکمل ہو گئی، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ ہفتہ انشاءاللہ خاص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان ہو جائیں۔ یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ابتدائی جو لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، وہ اکثر بیان ہونے سے رہ گئے، اس لیے ہماری نئی نسل کو ان سے متعلق بہت زیادہ معلومات نہ ہو سکی۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حالانکہ لکھنے والوں نے کوئی کمی نہیں کی، لکھنے والوں نے تو دریا بہا دی، لیکن ہماری محفلوں میں پتہ نہیں کیوں ہم ان کا ذکر کم کر سکے۔ آج ذکر ہوگا بالخصوص جنگ احد کے سب سے بڑے کردار حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حمزہ ہے، اور امیر حمزہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر سرایا اور غزوات میں ان کے ہاتھ میں پرچم دیا اور ان کو لشکر کا امیر بنایا۔ یہ بات شاید کم لوگ جانتے ہیں کہ جو پہلا لشکر، سب سے پہلا لشکر روانہ ہوا، اس کے امیر حضرت امیر حمزہ تھے۔ دوسرا لشکر روانہ ہوا، اس کے امیر بھی حضرت امیر حمزہ تھے۔ تیسرا لشکر روانہ ہوا، اس کے امیر بھی حضرت امیر حمزہ تھے۔ یعنی ہم لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے امام حسین کے بارے میں ہم کربلا کے 3 دن کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے، اسی طرح سے شاید حضرت امیر حمزہ کے بارے میں بھی ہم سوائے 15 شوال کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتے۔ لیکن آج ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ معلومات ہمیں فراہم ہو۔ تو امیر جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ ایسا یعنی کہ جچا ہے، جس طریقے سے پھول پر خوشبو جچتی ہے، جیسے ستاروں پر چمک جچتی ہے، جیسے سورج پر کرنیں جچتی ہے، جیسے چاند پر چاندنی جچتی ہے، جیسے پھولوں پر بلبلوں کا پہرا ہوتا ہے، اسی طرح لفظ امیر حمزہ کے ساتھ ایسا لازم و ملزوم ہوا کہ جب تک کہ امیر حمزہ نہ کہا جائے تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم بغیر نمک کا کھانا کھانے میں جیسے لذت نہیں آتی، ویسے نام حمزہ لینے میں لذت نہیں آتی۔ اور وہ کیسا امیر ہوگا جس کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں سب سے پہلے لشکر کا امیر بنایا ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب بھی کوئی کام سپرد کرتے ایسا قربانی دینے والا، محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا، کوشش کرنے والا، تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ پرائیورٹی اپنے خاندان کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ مرنا ہے، قربانی دینا ہے، اسی طریقے سے تکلیف اٹھانا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کا ذکر ابھی آگے آتا ہے۔ تو آپ کا نام ہے حمزہ، اور امیر کس وجہ سے کہلائے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ہی امیر حمزہ ہے، ایسا نہیں ہے، نام ان کا حمزہ ہے، اور امیر اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں، بلکہ اب تو وہ ایسے امیر ہے کہ امیر مدینہ وہ ہے، امیر طیبہ وہ ہے، امیر بطحہ وہ ہے، امیر حجاز وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ ان کو قیامت تک کے لیے امارت عطا فرما دی ہے۔ حمزہ کا مطلب ہوتا ہے شکار کو دیکھ کر غرانے والا شیر۔ اس سے رسول اللہ کے خاندان کے لوگوں کا ذوق پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ گھر میں جو بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو وہ بڑوں کے ذوق کے مطابق رکھے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں امکے ڈھمکے نام رکھے جائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نچنیوں سے پیار کرتے ہیں، کرکٹروں سے پیار کرتے ہیں، ٹینس کے کھلاڑیوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن جہاں دیکھ لو کنیز فاطمہ ہے، کنیز زہرا ہے، کنیز رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، ام ایمن ہے، اور صفیہ ہے، میمونہ ہے، حمیرہ ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق غلامی کا رشتہ اپنے آقا سے جڑا ہوا ہے۔ بیٹوں کا نام محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، حسن ہے، حسین ہے، حسنین ہے، علی ہے، صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان ہے، حمزہ ہے، تو سمجھئے کہ رشتہ جڑا ہوا ہے غلامی کا۔ تو یہ ذہن سے پتہ کچھ لوگ اپنے بچوں کے نام پتھروں کے نام پہ رکھتے ہیں، مچھلیوں کے نام پہ رکھتے ہیں، جانوروں کے نام پہ رکھتے ہیں، جانور کے فضلات کے نام پہ رکھتے ہیں، تو ان کا اپنا ذوق ہے۔ اسی طریقے سے آپ اکثر ساؤتھ میں چلے جائیں تو آپ کو غلام خواجہ زیادہ نظر ہے، غلام خواجہ ہے، اور غلام غوث ہے، غلام عبد القادر ہے، اس طرح سے۔ اسی طریقے سے آپ گجرات کی طرف چلے جائیں تو آپ کو وہاں ایک الگ ناموں کا سلسلہ ہے، دکن میں ناموں کا ایک الگ سلسلہ ہے۔ تو ہر جگہ گھر والوں کے ذہن اور ذوق پر نام پتہ چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں، ابھی تو حضور علیہ السلام بعد میں تشریف لائے، حضور کے آنے سے پہلے کسی کا نام حمزہ ہے، کسی کا نام عباس ہے، کسی کا نام عمران ہے، دیکھتے چلے جائیں آپ، کسی کا نام جو ہے وہ عبد المطلب ہے، کسی کا نام قصی ہے، کسی کا نام جو ہے وہ الگ الگ نام ہے حضور علیہ السلام کے گھر میں۔ تو حارث بھی جو ہے وہ شیر کا لقب ہے ابو الحارث، شیر کو ابو الحارث بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو آپ کا نام حمزہ ہے۔ میں بہت زیادہ اس میں لمبی چوڑی کروں گا تو اصل عنوان سے میں ہٹ جاؤں گا، تو جلدی سے آپ کا نام حمزہ ہے۔ حمزہ کا معنی آپ نے سن لیا ہے۔ آپ کی کنیت ہے ابو یعلا، ابو عمارہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے تھے، اور آپ نے متعدد شادیاں فرمائی، اس لیے کہ آپ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ تقریباً 60 سال کی عمر میں ہوئی۔ یعنی یہ بھی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ کا کردار ہم اتنا بڑا رول دیکھتے ہیں تو وہ بہت جوان ہوں گے۔ یاد رکھیے وہ جوان تو تھے، لیکن 60 سال کی عمر میں بھی وہ جوان تھے، اس لیے اتنا بڑا کردار انہوں نے ادا کیا۔ یہ آج کل کے چھوکروں کو دیکھ کر آپ 60 سال مت سمجھئے کہ چہرے پہ جھریاں پڑ جانا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، کمر کی تکلیف سے بے چین رہنا، گھٹنوں کے یہ تو آج کل کے چھوکرے ہیں بیچارے، جنہوں نے کبھی مشقت برداشت ہی نہیں کی ہے، جنہوں نے کبھی محنت کی ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بچپن سے وتیرہ تھا محنت کرنا، مشقت کرنا، جنگی مشقتیں اٹھانا، محنت کا۔ بھی آپ کو میں عرض کروں گا حضرت امیر حمزہ کا محبوب مشغلہ کیا تھا۔ تو اصل میں آپ کی عمر رسول اللہ سے 4 سال زیادہ تھی، آپ عمر کے اعتبار سے رسول اللہ سے 4 سال زیادہ بڑے، تو کوئی وضو سے تو کوئی بڑا تھا ہی نہیں، 4 سال زیادہ۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دن حضرت عباس سے کسی نے پوچھا، حضور کے چچا ہیں، کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو فرمایا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، میں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ تو بڑے تو حضور ہی ہیں،
4 साल इनकी उम्र ज्यादा थी हजरत हमजा की। अब और ज़ौक़ की खूबसूरत बातें सुन लें, ईमान ताज़ा होगा। इसीलिए ये सिलसिला बरबते दिल पर इश्क के तार इसीलिए छेड़े जा रहे हैं, ताकि मोहब्बतें अकीदतें हमारे दिलों के अंदर जो है समुंदरों की मौजों की तरह ठाटे मारे और हमारे भी नजात की राहें हमवार हो जाए। जब वलियों का जिक्र होता है तो रहमतें खुदा छम छम कर बरसती है। जब वलियों का जिक्र होता है तो गुनाहों का कफारा होता है। जो वलियों का भी मखदूम आज उसका जिक्र हो रहा है, अमीर तैबा का जिक्र हो रहा है, अमीर मदीने मुनव्वरा का जिक्र हो रहा है, सैयद शुहदा का जिक्र हो रहा है। ये तो एक गुलामी है, मैं गुलामी कर रहा हूँ और आप सबको भी उसी की दावत दे रहा हूँ। तो अमीर हमजा जो है उम्र में 4 साल ज्यादा है, रसूलुल्लाह के चचा हैं, यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है रसूलुल्लाह के सगे दादा है, हुजूर के सगे दादा के बेटे हैं, ये सगे बेटे हैं, यानी हजरत अब्दुल्ला और हजरत अमीर हमजा ये एक बाप के बेटे हैं, ये एक ही बाप की औलाद हैं। और ये थे बड़े खूबसूरत। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि बनु हाशिम का बच्चा बच्चा खूबसूरत था। बनु हाशिम का के घर में कोई भी ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला, छोटा सा तालिब इल्म होने के एतबार से, कि जिसके रंग और रूप में मुझे कुछ किसी ने लिखा हो कि वो सांवले थे या नहीं। उनके दुश्मन और हासिदीन ने भी उनके हुस्न की तारीफ की है, हत्ता कि सबको तो जाने दीजिए यजीद से बदतर दुश्मन कौन है बनु हाशिम का। उसने भी इमाम हुसैन का चेहरा देखकर कहा था, हुसैन मैंने तुझसे बड़ा खूबसूरत कोई नहीं देखा है, तुझसे बड़ा खूबसूरत कोई नहीं देखा। क्या वो खानदान होगा, जरा बताएं तो सही। मरने के बाद तो अच्छे अच्छों के चेहरे मुजमैल हो जाते हैं, यजीद के दरबार में सरे हुसैन कब पहुंचा होगा, जरा बताएं तो सही। सर कटने के 40 दिन के बाद भी दुश्मन से हुस्न का खिराज वसूल करता है, तो जब रसूलुल्लाह की गोद में ये चांद उतरता होगा तो उस वक्त तो हुस्न जमाल का आलम क्या होता होगा। अंदाजा तो वहां का बच्चा बच्चा ही खूबसूरत है, हुस्न जमाल का पैकर है। यूं ही थोड़ी इमाम ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, उम्र में रसूलुल्लाह से 4 साल ज्यादा हैं। इनकी रसूलुल्लाह से कई निस्बतें हैं। पहली निस्बत तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं। दूसरी निस्बत ये है कि ये रसूलुल्लाह की खाला के बेटे हैं। ये खालाजाद भाई भी लगते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के। वो किस तरह लगते हैं कि हजरत आमिना के चचा थे। हजरत आमिना के अब्बू जान का नाम है, मेरे आका के प्यारे प्यारे नाना जान का नाम है वहब, और छोटे नाना का नाम है वहीब। वहब और वहीब ये 2 भाई हैं। तो वहब की बेटी, वहब की शहजादी सैयदा आमिना के साथ हजरत अब्दुल्ला ने निकाह फरमाया, और वहीब की शहजादी जो है वो उनके साथ जो है वहीब की बेटी के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का निकाह हुआ। ये हाला बिनते वहीब, इनकी अम्मी का नाम था हाला, तो हाला बिनते वहीब के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का निकाह हुआ। तो अब्दुल मुत्तलिब से जब हाला बिनते वहीब का निकाह हुआ तो इससे हमजा पैदा हुए, और जब आमिना बिनते वहब से निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला का तो इनसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो इस तरह हजरत आमिना और हाला दोनों चचाजाद बहनें हैं और वो यही आई हैं। तो चूंकि ये खाला लगती है हजरत अमीर हमजा की अम्मी रसूलुल्लाह की, तो इस तरह खालाजाद भाई भी हुए हजरत अमीर हमजा। अब ये 2 निस्बतें हो गई। तीसरी निस्बत ये है कि ये 2 रिश्तों से रसूलुल्लाह के रजाई भाई हैं। 2 रिश्तों से, एक तो ये कि हजरत सुएबा ने हजरत अमीर हमजा को दूध पिलाया और सुएबा ने ही रसूलुल्लाह को भी दूध पिलाया, तो सुएबा की बुनियाद पर ये रजाई भाई हो गए। एक निस्बत ये है। दूसरी निस्बत ये है कि जब हजरत हलीमा सादिया रसूलुल्लाह को अपने घर ले जा रही थी तो उस वक्त हलीमा सादिया को देने से पहले हाला बिनते वहीब भी वहीं मौजूद थी। तो हजरत आमिना ने हजरत हलीमा को देने से पहले रसूलुल्लाह को उनकी गोद में दे दिया, अमीर हमजा की अम्मी को, तो उन्होंने भी रसूलुल्लाह को दूध पिलाने का शरफ हासिल कर लिया। तो इस तरीके से ये 2 निस्बतों से रसूलुल्लाह के रजाई भाई होते हैं, हजरत सुएबा की बुनियाद पर भी और हजरत हाला की बुनियाद पर भी। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कई मर्तबा सैयदना सिद्दीक अकबर ने, सैयदना फारूक आजम ने और बहुत सारे असहाब ने, मौला अली ने खुद कहा या रसूल अल्लाह आप हमजा की बेटी से निकाह कर लें, तो हुजूर ने फरमाया वो तो मेरे रजाई भाई है, उस एतबार से वो मेरी बेटी लगती है, उसके साथ मुझे निकाह करना जायज नहीं, हालांकि वो बहुत खूबसूरत
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کی بیٹی، ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ، بہت حسن دیا تھا. اور لوگ کہتے تھے کہ آپ حضرت امامہ سے نکاح کر لیں، فاطمہ سے نکاح کر لیں، اور فرماتے تھے یہ میری بیٹیاں لگتی ہے کیونکہ یہ میرے رضائی بھائی ہیں، بھائی کی بیٹیاں تو میری بیٹیاں ہیں. تو اس اعتبار سے حضور نے ان سے نکاح نہیں فرمایا. تو یہ حضرت امیر حمزہ. اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بچپنے کے جو واقعات ہیں تو وہ یہ ہیں کہ بچپن سے ان کو بہادر باپ اور بہادر بھائیوں کے درمیان رہنا ملا. اس لیے ان کے دو محبوب مشاغل تھے. ان کو دو چیزوں میں بہت دلچسپی تھی، ایک تو شاعری میں اور دوسرا شکار میں. یعنی یہ دو شین کے بڑے ماہر تھے. تیسرا شین ذکر نہیں کروں گا، اس کا یہاں پر موقع نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے. مگر بہرحال وہ شین بھی تھا ان کی زندگی میں. تین شین تھے، دو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک شاعری تھی اور دوسرا شکار تھا. اس سے بڑا مشغلہ تھا. اور ان کی ایک انفرادیت تھی. ابھی بھی ان کے لکھے ہوئے کلام، ان کے قصائد تاریخ میں موجود ہیں. اور یہ شکار کے لیے روزانہ جاتے تھے، روز کا معمول تھا، روزانہ شکار کے لیے جانا ہے. اور جب شکار کر کے لانا ہے نا تو اس کو آگے رکھ کر کے لاتے تھے. معمول یہ تھا. اور پھر طریقہ کار یہ تھا، رکھ کے لائیں گے، حرم کے پاس سواری روکیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، مکے کے سرداروں سے ملیں گے، اس کے بعد پھر بعد میں گھر جائیں گے. یہ ان کا اپنا انداز تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حسن ہے، جمال ہے، قد اونچا ہے، بڑے بہادر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، بنو ہاشم کے چشم چراغ ہیں. ایسے میں جو ہے وہ اب وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے. اور چونکہ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مگر پھر بھی بس اس اعتبار سے کہ یہ میرے بھتیجے ہیں، رضائی بھائی ہیں، خاندان کے ہیں، تو اور چونکہ یہ دین حق کی دعوت دیتے ہیں تو اس اعتبار سے جو ہے وہ حضور کی وہ سپورٹ کرتے تھے، تائید کرتے تھے، حمایت کرتے تھے، بہت محبت بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ابو جہل نے اکیلا دیکھا. تو اکیلا دیکھ کر اس نے رسول اللہ پہ حملہ کر دیا اور حضور علیہ السلام کو خوب زدکوب کی، یعنی مار پیٹ کی حضور کے ساتھ. اور معاذ اللہ اس بدبخت نے اتنا مارا، اتنا زدکوب کیا، مارا تو اب میں اچھا نہیں لگتا حضور کے لیے یہ لفظ، لیکن بچے چھوٹے سنتے ہیں، بہنیں سنتی ہیں، تو زدکوب شاید آپ سمجھ نہیں سکتے، تب آپ سمجھ جائیں گے. بہت اس نے بدبختی کی، اس نے انتہائی شقاوت کا اظہار کیا. حضور علیہ السلام کے سر پہ چوٹ آئی، گالیاں بھی دی حضور کو، گندی گندی گالیاں دی. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب زخمی ہو گئے، مگر اللہ کے رسول کا یہ اخلاق تھا، حضور علیہ السلام نے پلٹ کر اس کو کچھ بھی نہیں کہا، کچھ نہیں کہا آپ نے، اور آپ چپ چاپ جو ہے وہ واپس گھر چلے گئے. یہ منظر ایک کنیز دیکھ رہی تھی. یہ ایک کنیز نے منظر دیکھا. جب منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا. وہ انتظار کرنے لگی کہ حمزہ آئیں گے. وہ کہ حمزہ کا مطلب یہ ہے نشانے باز آدمی، تیر انداز آدمی، بہادر آدمی، سیر و سیاحت کا شوقین آدمی، یعنی ایک اچھے انسان کے جو اوصاف ہو سکتے تھے، وہ ایک بہادر انسان کے جو اوصاف وہ سب ان کے اندر موجود تھے. جب آپ شکار لے کر کے آئے تو وہ کنیز وہیں کھڑی تھی انتظار میں، اس سے رہا نہ گیا. اس نے کہا حمزہ افسوس ہے تم پر کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ دشمن یہ کرتے ہیں اور وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے جواب نہیں دیتے ہیں، اور تم لوگ سیر و سیاحت میں، شکار میں اور اس طریقے سے گھومتے پھرتے رہتے ہو. اس نے جب ساری داستان بتائی تو حضرت امیر حمزہ سرکار کو غصہ آیا. اور اب آپ بغیر جب حرم میں داخل ہوئے تو نہ طواف کرتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں، نہ کسی کو اس دور کے مطابق صلیک علیک سلام، کچھ نہیں. ابو جہل دکھا، اس کو پکڑا اور اس کنیز نے جس طرح بتایا اسی طرح اس کو مارا، پیٹا
اور جہاں کے خون نکلنے کا تذکرہ کنیز نے کیا وہیں کا سر پھوڑ کے اس کا بھی خون نکالا۔ اس کے خاندان کے لوگوں نے امیر حمزہ سے لڑنا چاہا تو جانتا تھا ابو جہل کہ اگر اس سے کوئی الجھے گا تو کئی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، کئی بچے یتیم ہو جائیں گے، تو ابو جہل نے کہا اس سے نہ الجھو، اس کے منہ نہ لگو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا چھوڑو ان کو، میری غلطی تھی، میں نے اس کے بھتیجے کو مارا، اس نے مجھے مار لیا، بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت امیر حمزہ یہ کرنے کے بعد بہت خوشی خوشی حضور کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا سے انہوں نے کہا اب تو آپ خوش ہو جائیے، اب تو خوش ہو جائیے۔ آقا علیہ السلام نے سر اٹھا کے دیکھا، کس لیے خوش ہو جاؤں؟ تو کہا کہ تمہارے دشمن سے بدلہ لے لیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دشمن سے بدلہ لینے پہ میں خوش نہیں ہوتا، میں تو اسلام قبول کرنے پہ خوش ہوتا ہوں۔ اگر میری خوشی چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا، کہ اگر حضور آپ کی خوشی اسی میں ہے تو پھر میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے 3 دن پہلے امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا، یعنی دونوں کے اسلام قبول کرنے میں 3 دن کا فاصلہ، یعنی کہ یہ لوگ سابقون الاولون میں سے ہے۔ اسی لیے جو پہلی جماعت ہوئی اسلام میں، یہ پہلی جماعت کے ساتھ جو نماز حرم کعبہ میں اعلانیہ پڑھی گئی، اس کی پہلی صف پر پہرا دینے والے کو امیر حمزہ کہتے ہیں اور دوسری صف پہ پہرا دینے والے کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اور جس وقت وہ مسلمانوں کو لے کر کے جا رہے تھے حرم میں نماز کے لیے، یہ قربانیاں بھائی لوگوں کی، اللہ اکبر، جب یہ حرم میں نماز کے لیے جا رہے تو آگے آگے سیدنا فاروق اعظم تلوار لہرا رہے تھے اور پیچھے پیچھے سیدنا امیر حمزہ تلوار لہرا رہے تھے کہ اگر اب کسی کو روکنا ہے ہمیں تو روک سکتا ہے تو روکے۔ اس وقت ان دونوں کو دیکھ کر کے عرب جو وہ یعنی مشرکین جو وہ منہ چھپاتے تھے کہ ابھی ان سے کون ٹکرائے گا، ان کے اسلام قبول کرنے سے مشرکین کو جتنا دکھ ہوا کسی کو نہیں ہوا۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ کی بہادری بھی یہ ہے، یہ روایت فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ جب میں تلوار لے کر کے نکلا تھا حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، پھر مجھے پھیر دیا گیا تھا بہن کے گھر، بہن کو مار پیٹ کر کے جب میں حضور سے ملنے کے لیے نکلا تو اس وقت امیر حمزہ موجود تھے۔ امیر حمزہ نے جب دیکھا کہ میں آ رہا ہوں تو کسی نے کہا حضور عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، تو کچھ صحابہ گھبرائے، تو حضرت امیر حمزہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری تلوار اس کی گردن اڑائے گی۔ پھر حضرت امیر حمزہ اتنے بہادر آدمی تھے، ان کی بہادری کی کیفیت یہ تھی، حضرت فاروق اعظم نے خود اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مکہ المکرمہ میں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بڑی عزت لوگ کرتے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے اسلام کو غلبہ نصیب ہونے لگا۔ اب یہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا تو حضرت امیر حمزہ نے ہجرت بھی فرمائی اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو سب سے پہلا لشکر، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے لشکر کا مدینہ منورہ سے سب سے پہلا لشکر جو روانہ ہوا اس کا جو امیر ہے حضرت امیر حمزہ کو بنایا گیا۔ اور ان کی جو قربانیاں ہیں مکہ المکرمہ میں بھی یہ تھی کہ شعب ابی طالب کے اندر جو حضور کے خاندان کو سوشل بائیکاٹ کے ذریعے سے محصور کیا گیا تھا اس میں حضرت امیر حمزہ بھی تھے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ حضور کا خاندان اس میں جو محصور ہوا تھا اس میں کیا حکمت تھی۔ دشمن تو سوچ رہا تھا کہ میں جو ہے ہم نے تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر کے پورے خاندان کو محصور کر دیا، لیکن اس کا فائدہ حضور کے خاندان کو یہ پہنچا کہ رسول اللہ کو رات و دن کے مکمل 3 سال ملے اپنے خاندان کی تربیت کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام وہاں پر اپنی خاندان کی تربیت بھی کر رہے تھے، حالانکہ پھر وہاں بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، اور بھوک اور پیاس کا عالم آپ نے سنا ہے کہ حضور کے خاندان کے لوگوں کو درخت کی پتیاں کھانی پڑ رہی تھی، کبھی چمڑا جلا کر کے جو وہ اس کو پیس کر کے حضور کے خاندان کے لوگ پیا کرتے تھے۔ آپ نے مجھ سے سنا ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام سے اگر کسی چیز کو طلب کر لیتے حضور نے کبھی نہ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ ایسی چیز مانگ لی جو مانگی نہیں جا سکتی تھی، لیکن پھر مانگنے والے امیر حمزہ تھے اور مانگنا حضور سے تھا۔
جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ چچا جبریل فرشتہ ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ کہا نہیں، آپ مجھے دکھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کعبۃ اللہ شریف کی جو چھت ہے اس پر ایک جو ہے وہ کھمبا لگا ہوا تھا ایسے آڑا کر کے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل میرے چچا نے ضد کر لی ہے کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی تمہاری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام یوں تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، اصل صورت میں دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ نابینا ہو جانا، اندھا ہو جانا، لیکن بہرحال اب حضرت امیر حمزہ یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ حضور ان کے کتنے ناز اٹھاتے ہیں کہ فرشتے کو اصل و صورت میں دیکھنا۔ بھئی حضرت جبریل کو دحیہ کلبی کی شکل میں آتا ہوا تو کئی صحابہ نے دیکھا، کئی صحابہ نے دیکھا، کیونکہ وہ لباس بشر میں آئے تھے، اور وہ امام حسین بادشاہ، امام حسن بادشاہ کے تو بے شمار واقعات ہیں اس سے متعلق۔ لیکن یہ جو حضرت امیر حمزہ سرکار کہہ رہے ہیں، امیر مدینہ منورہ، امیر بطحہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اصلی صورت میں دیکھنا ہے، تو آقا نے جبریل سے کہا کہ بھئی آپ اپنی اصلی صورت میں آئیے اور آ کر اس جو ہے وہ یہ جو کھمبا ہے کعبے کی چھت کا، اس پہ بیٹھ جائیے۔ تو جیسے کعبے کی چھت کے کھمبے پہ جبریل نے اپنے تلوے رکھے ہیں تو امیر حمزہ نے اصل شکل میں جب جبریل کے تلوے دیکھا تو برداشت نہیں ہوا، اور آپ کی کیفیت یہ ہوئی کہ آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ حضور علیہ السلام نے سینہ پکڑ کے سہلایا اور وہ کیا آپ کو، کیونکہ پھر جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے ان کے تلوے کیسے دیکھے تو کہا زبرجد اور یاقوت کے تو ان کے چمکتے ہوئے تلوے ہیں، جبریل کوئی معمولی ہستی ہے، لیکن جس کے تلوے کے حسن کو حضرت امیر حمزہ زبرجد اور یاقوت کہہ کر کے اس کی چمک کو بیان کر رہے ہیں، اس کی پیشانی جس کے تلووں کو رہتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کے تلوے کہتے ہیں، ہے نا۔ تو حضرت امیر حمزہ سرکار نے جو ہے وہ دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلا جو غزوہ ہے، بلکہ پہلا جو سریا ہے جو جس میں حضور علیہ السلام نے شرکت نہیں فرمائی، اس کو سریا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس کو سرایا جمع کے طور پر کہتے ہیں، اور جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع غزوات ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس میں شریک ہوئے اور کس میں شریک نہیں ہوئے۔ بعض ایسے غزوات ہیں جس میں حضور شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ سرایا کہنے کی بجائے اس کو غزوات کہا گیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے جو لشکر روانہ ہوا، ابن سعد فرماتے ہیں وہ ہجرت کے ٹھیک 7 مہینے کے بعد جو ہے وہ پہلا لشکر روانہ ہوا، اس کے امیر حضرت امیر حمزہ تھے۔ دوسرا لشکر غزوہ ابوا، اس کے امیر بھی حضرت امیر حمزہ تھے۔ تیسرا لشکر غزوہ ذوالعشیرہ، اس کے علم برداری بھی حضرت امیر حمزہ فرما رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی لڑائی ہوئی ہے جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، یوم الفرقان جس کو کہا گیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدر میں نے کہا نا کہ حضور علیہ السلام لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، تکلیف کے لیے پہلے جن کا انتخاب کرتے تھے وہ ان کے خاندان کے لوگ تھے۔ جیسے بدر کی جنگ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے 3 بندوں کو اتارا۔ پہلے 3 بندے کون اترے؟ حضرت امیر حمزہ، مولا علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث۔ یہ حارث بھی حضور کے چچا ہیں، تو حضور کے چچا زاد بھائی تھے حضرت عبیدہ بن حارث، یعنی 2 چچا کے بیٹے ہیں اور 1 چچا ہیں، 3 کو اتارا۔ اب ان 3 کا جو مقابلہ تھا عتبہ، شیبہ اور ولید سے تھا۔ تو عتبہ اور شیبہ کو تو حضرت مولا علی اور حضرت امیر حمزہ نے ایک ہی بار میں اڑا دیا۔ ولید سے مقابلہ تھا حضرت عبیدہ بن حارث کا، تو اس میں حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، اور جب عبیدہ زخمی ہو گئے یعنی یہ پہلا خون تھا جو جنگ کے اندر گرا وہ حضور کے خاندان کا۔ یہ دیکھ لیں
पहले मुआरके में भी नबी के खानदान का खून है, और जो आखिरी मार्का होगा दज्जाल में, वहां भी नबी का बेटा इमाम महदी खड़े हुए। लोगों को बहुत जल्दी है इस आखिरी मार्के की, अभी इतनी जल्दी नहीं है। ये जो यूट्यूबर लोग कहते हैं पैदा हो गए और आने वाले हैं, इस पर बड़ी तफसील है। और जब इमाम महदी आएंगे तो हजरत ईसा भी आएंगे, हजरत ईसा आएंगे तो दज्जाल भी आएगा, और जब ये तीनों आ जाएंगे तो कयामत बिल्कुल ऐसे आएगी जैसे असर के बाद मगरिब आती है ना, वैसे कयामत आएगी इनके आने के बाद। तो ये इतनी जल्दी नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी की तहकीक के मुताबिक जो तहकीक पेश फरमाई है, उसमें अभी बहुत वक्त है, सदियां हैं, अभी सदियां हैं। उसमें इतनी जल्दी लोगों को नहीं मचाना चाहिए। सिर्फ जो वो व्यूज के चक्कर के अंदर लोगों को चक्कर में डालना ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कम पढ़े लिखे लोगों के साथ कुछ पढ़े लिखे लोगों की भी क्यों एंट्री हो रही है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ा इसका ख्याल, और आप भी जल्दी मत मचाइए। जब आएंगे तब आएंगे, इमाम महदी जब आएंगे तब आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तब आएंगे। तो इसलिए अभी आप खुद काम करें, अभी आप खुद मेहनत करें, अभी आप खुद अपने मजहब और मसलक के लिए काम करें। इंशाअल्लाह इस पर कभी हम गुफ्तगू कर देंगे आपके सामने। हालांकि इससे पहले 2-3 मरतबा मैंने बहुत लंबी चौड़ी इस पे गुफ्तगू की है। बहरहाल तो गज़वे बद्र में पहले ये उतरते हैं इसका, और एक इधर एक ही खानदान के 3 लोग उतरते हैं, और उधर भी एक ही खानदान के 3 लोग थे, उतबा, शैबा, वलीद। ये भी एक ही खानदान, ये खानदान, ये खानदान, एक ही खानदान। बाद में वही खानदान जो बद्र में टकराया, वही खानदान करबला में टकराया, वही है उतबा, शैबा, वलीद। ये वही ऊपर जाकर के बाद में कुछ लोग उस खानदान के ईमान लाए, और जो ईमान लाए बिल इत्तिफाक वो सहाबी हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको सहाबियत का तमगा दिया है। ऊपर की कड़ी बिगड़ी हुई है, नीचे की कड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन जिनको शरफ़े सहाबियत नसीब हुआ है उनके बारे में कुछ कहना या कुछ सोचना अपने ईमान को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। इसलिए इसका ख्याल करना चाहिए कि अगर ऊपर की कड़ी में कोई खराबी हो, नीचे की कड़ी में कोई खराबी हो, लेकिन अगर बीच के लोग जो है वो सहाबियत के शरफ से मालामाल हुए, या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको मुआफ किया, जिसको हुजूर ने माफ कर दिया, अब हम उनसे हिसाब किताब ना करें, इसका ख्याल करें। तो इसका भी हमें, मैं जब भी ये बयान करता हूं तो इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत इसलिए कर देता हूं क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबा की जो तौहीन करे, गुस्ताखी करे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना अल्लाह क़यामत में उसका फर्ज कबूल फरमाएगा ना उसका नफल कबूल फरमाएगा। और फरमाया कि उस पर लानत है, अल्लाह की, रसूलों की, तमाम फरिश्तों की, तमाम इंसानों की, और सब लानत करने वालों की लानत है। तो जब भी सहाबा के मुतालिक जबान खोलो तो हमेशा खैर की बात करो। तो इसलिए जो लोग सहाबियत के मनसब पे फाइज है, और सहाबियत के बाद भी हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसे लोग उसी खानदान में पैदा हुए, तो हम उनको बिल इत्तेफाक रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रहमतुल्लाह, पहली सदी का मुजद्दिद मानते हैं तो उमर इब्न अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला। अलग बहस है, उनका जिक्र आएगा तो कभी बात होगी, लेकिन ये बतौर नसीहत मैंने आपको अर्ज कर दिया। कुछ लोग जो है वो इफरात का शिकार है, कुछ लोग तफरीद का शिकार है, लेकिन हम लोग इमाम अहमद रजा की फिक्र के हामिल हैं। वहां ना इफरात है ना तफरीत है, वहां बहुत एहतियात है। इसलिए हमें एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिलखुसूस आल के लिए भी और असहाब के लिए भी। तो बहरहाल हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला ने मुकाबला किया और 70 मारे गए, मुशरिकीन के 70 सरगना मारे गए, जिसमें अबू जहल था और उतबा, शैबा, वलीद वगैरह वगैरह, ये सब बड़े बड़े इनके गुंडे मारे गए। तो चूंकि इनके बड़ों को जो है हजरत अमीर हमजा ने मारा था, और फिर जितने बहुत से इनके बड़े थे, तकरीबन 70 में से 35 अकेले मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली या मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम में। तो अब चूंकि बद्र की जंग के बाद
70 قیدی بھی بنے تھے. جنگ بدر کے بعد مکے کے اندر ایک غصے کا ماحول تھا, غم کا ماحول تھا, اور یہ تھا کہ انتقام انتقام, بس انتقام کی بات ہوتی تھی, عورتیں انتقام کی. بلکہ وہ مورخین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے شوہروں کو قریب نہیں آنے دیتی تھی, کہتی تھی کہ انتقام نہیں لوگے تو ہمارے قریب نہیں آنا. اسی کے نتیجے میں ٹھیک 1 سال کے بعد احد کی جنگ ہوئی, جس کا تذکرہ میں نے پچھلے ہفتے کر دیا. اب اس میں جنگ احد کے اندر جو تقریباً 3000 کا لشکر جا رہا تھا, تو اس میں جو ہے وہ 2 لوگ تھے, بلکہ 3 لوگ. 3 لوگوں کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایک ہی ہستی تھی, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی, اور ان کے بعد جو ٹارگٹ پہ ہستی تھی وہ مولا مشکل کشا تھی, کہ ان دونوں کو ہمیں مارنا ہے. اب حضرت جبیر, یہ جبیر کے بھائی کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا, تو بعد میں حضرت جبیر بھی ایمان لائے. تو انہوں نے ایک حبشی غلام جو بہت نشانے باز آدمی تھا, جن کا نام تاریخ میں وحشی بتایا جاتا ہے, بعد میں ان کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی. تو جناب وحشی کو انہوں نے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے تو میں تمہیں آزاد کروا دوں گا. اور ایک خاتون تھی جو عتبہ, شیبہ اور ولید, یہ باپ بھائی اور بھتیجا, عتبہ شیبہ ولید باپ بھائی اور بھتیجا. تو چونکہ ان تینوں کو ان دونوں نے مل کے مارا تھا, امیر حمزہ اور مولا مشکل کشا نے. اس خاتون کا نام تاریخ میں ہندہ بتایا جاتا ہے, یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو میں نے جتنے زیور پہنے اور کپڑے پہنے وہ سب میں تمہیں دے دوں گی. تو چونکہ وحشی خود کہتے ہیں کہ سب کا ٹارگٹ الگ الگ تھا, لیکن میرا ٹارگٹ جو ہے وہ ایک ہی بندہ تھا کہ میں نے حمزہ کو قتل کرنا, اور میں نے حمزہ سے پہلے بھی اس جنگ میں کسی کو نہیں مارا, حمزہ کے بعد بھی میں نے کسی کو نہیں مارا, میں حمزہ کے پیچھے پیچھے تھا. تو بہرحال یہ بات ہوئی, اور اس کے بعد وہ لشکر گیا, اور لشکر جانے کے بعد پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے. اب وہ شہادت جو ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو آپ ذرا سن لیں, اور پھر میں بات پوری کرتا ہوں جلدی سے. کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں روزے سے تھے. آپ تلوار لہرا لہرا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم جو ہے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں, حضور کے دشمنوں سے انتقام نہ لے لوں. تو وہ جمعہ کے دن جو 14 شوال تھی اس دن بھی روزے سے تھے, اور جو 15 شوال جس دن انہوں نے جام شہادت نوش کیا اس دن بھی وہ روزے سے تھے. اور جو اترے ہیں وہ میدان میں, تو میدان میں اتر کر کے انہوں نے بہت داد شجاعت دی. انہوں نے جتنے قتل کیے وہ بہت بڑی داستان ہے, لیکن ایک چھوٹی سی تصویر میں منظر کشی کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک امیر حمزہ نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تب بھی وہ لڑتے رہتے تھے, لڑنا لڑانا ان کا مشغلہ تھا. میں نے جیسے بتایا آپ کو وہ بہت بہادر آدمی تھے, لیکن اسلام لانے سے پہلے وہ زرہ پہن کے لڑتے تھے. وہ جو لباس ہوتا ہے نا لوہے کا, اس کو زرہ کہتے ہیں, وہ زرہ پہن کے لڑتے تھے. لیکن جب اسلام لانے کے بعد انہوں نے لڑائیوں میں شرکت کی تو پھر انہوں نے زرہ پہننا چھوڑ دیا. اب ذرا سا منظر کشی, میں نے کہا نا تھوڑا منظر کشی کرنا ہے تو آپ کو ایک انداز آئے گا کہ امیر حمزہ لڑتے کیسے تھے. جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں جاتے تھے اول تو وہ زرہ نہیں پہنتے تھے, ان کے بدن پہ زرہ نہیں ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے جب تک جوان تھے تو آپ نے زرہ پہنی, اور اب بڑھاپے میں لڑتے ہو تو زرہ نہیں پہنتے ہو. تو ان کے سینے, ان کا سینہ کھلا ہوتا تھا یہ اتنا, یعنی اور نیچے تک. ابھی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, لیکن کیونکہ جنگ کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ میں سینہ کھول کر بغیر زرہ کے آستینے چڑھا کر کے کوئی آدمی لڑے تو پھر اس کے بعد اس کا اپنا انداز کیا ہوتا ہے آپ اور اس کے بعد اس پر ترا یہ کہ شتر مرغ کا پر بھی جو ہے وہ ٹوپی میں لگا لیتے تھے, یعنی پتا چلے کہ حمزہ ادھر ہے, یعنی چھپ چھپا کر کے نہیں لڑنا, یہ کہ ہاں کہ شتر مرغ کا پر لگا ہوا ہے ٹوپی میں اور کوئی زرہ نہیں ہے, اور جو کپڑے معمول کے پہنے اس میں بھی سینہ کھلا ہوا ہے اور آستینیں چڑھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد حضرت مولانا روم فرماتے, میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں, اس کا خیال رکھنا. عارف رومی جلال الرومی کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دونوں ہاتھ سے لڑتے تھے. حضرت امیر
جیسے نوجوان آج کے رسی دونوں ہاتھ سے کھیلتے ہیں. قربان جائیں امیر طیبہ کی شان ہے, حضور کا خاندان ہے یہ. سبحان اللہ, اللہ نے کیا بہادروں کا خاندان عطا کیا ہے. اللہ اکبر. دونوں ہاتھ سے لڑتے تھے, دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے. عارف رومی کا حوالہ پڑھا ہے میں نے, مولانا جلال الدین رومی کا حوالہ پڑھا ہے. اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا کہ آپ بغیر زنا کے لڑتے. فرمایا جب تک میں جوان تھا, اسلام قبول جب میں نے نہیں کیا تھا, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں مزہ بہت ہے, لذت بہت ہے, تو مرنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے زرہ پہن کے لڑتا تھا. اور اب جب کہ اسلام قبول کر لیے تو مجھے پتا چلا ہے نا میرے محبوب کے ذریعے سے کہ جب میں اللہ کی راہ میں جان دوں گا تو اللہ اس سے بہتر مجھے جان عطا فرمائے گا. اور یہ دنیا کی جو لذتیں اور مزے, اس سے زیادہ مزہ جنت کے اندر ہے. اس لیے جو ہے وہ میں پھر اب زرہ وغیرہ نہیں پہنتا ہوں, میں تو موت کا انتظار کرتا ہوں کہ موت آئے. اور اس کے بعد پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب لڑتے لڑتے آگے بڑھے تو حضرت سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھا اس کی طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مارنے کے لیے آگے بڑھے. تو حضرت وحشی کہتے ہیں, جناب وحشی کہتے ہیں کہ جب امیر حمزہ نے ایک شخص پر وار کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کو ایک ہی وار میں جو ہے وہ اس کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں. جب آپ نے اس کے ایک ہی وار میں دو ٹکڑے کیے, اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس کا نام تھا جس کے دو ٹکڑے کرنے کے بعد پھر حضرت امیر حمزہ, یعنی جس کو آخری مرتبہ حضرت امیر حمزہ نے مارا, اس کا نام تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ سبا ابن عبد العزہ اس کا نام تھا. اس کو جیسی آپ نے, حالانکہ وہ بہت بکواس کرتا ہے, لمبی داستان ہے, حضور کے خلاف بکواس کر رہا تھا, تو آپ نے ایک ہی بار میں اس کے دو ٹکڑے کیے, اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد آپ جیسے اس کی تلوار کو اٹھانے کے لیے جھکے تو وحشی کہتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا, پتھر کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھا تھا. تو میں نے چھوٹے سے وہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے جو چاقو جیسا ہوتا ہے, چھوٹا چاقو ہوتا ہے, تو میں نے اس کے ذریعے سے نشانہ لگایا. اور حضرت امیر حمزہ جب تلوار اٹھانے کے لیے جھکے تو جھکنے پہ یہ ہوا کہ جو آپ کا کرتا تھا تو وہ کرتا جو ہے وہ وہاں سے ہٹا, اور ہٹا تو یہ حصہ جو ہوتا ہے پیٹ کا, وہ حصہ جو ہے وہ برہنہ ہو گیا, ننگا ہو گیا وہ حصہ. تو میں نے اسی پر نشانہ لگا کے مارا. تو جب وہ ان کے پیٹ میں گھسا ہے تو اس پر بھی ان کی بہادری اتنی تھی کہ پیٹ میں وہ گھسنے کے بعد بھی انہوں نے مجھ پہ تلوار اٹھائی, اور جب تلوار اٹھا کے انہوں نے مجھ پہ وار کرنا چاہا, اللہ کی شان کہ پتھر سے ان کا پیر پھسل گیا, اور جب پتھر سے پیر پھسلا تو وہ نشانہ مجھ پر نہیں لگ سکا, اور میں نے پلٹ کر کے پھر ان پہ وار کر دیا, وہ شہید ہے. انا للہ و انا الیہ. یہ حضرت امیر حمزہ سرکار کی شہادت. تو جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی شہادت کے بعد میں نے جن دو لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ان کو قتل کرو گے تو انعام دیں گے, تو میں نے حضرت جبیر کو کہا کہ میں نے تو ان کو, بلکہ میں تو بیٹھ گیا اپنا کام کر کے کہ اب میرا کوئی وہ نہیں, میں تو آزاد ہو گیا. تو جبیر نے کہا جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. اور جس خاتون نے ان کو کہا تھا کہ میں سارے زیورات دے دوں گی, اس خاتون نے زیورات دے دیے. اس کے بعد وحشی ایک خاتون کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں اس کو جب میں نے کہا کہ میں نے حمزہ کو قتل کر دیا تو اس کو یقین نہیں آتا تھا, تو اس نے کہا مجھے بتا وہ کدھر ہے. تو جب میں اس کو لے کر کے گیا, شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نام بھی لکھے ہیں, یہاں نام ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھتا, آپ کو اگر پڑھنا ہے تو پوری داستان مدارج النبوہ میں شیخ محقق کے ذریعے سے آپ پڑھ لیجئے گا. تو شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب وہ خاتون وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹ لیے, ناک کاٹ لیے, انگلیاں کاٹ لی, اور اس کے بعد جو ہے یہ سب کاٹ کر کے رسی میں پرو کر جو ہے وہ اپنے بازو بند بنایا, اس کے جس کو ہم کنگن کہتے ہیں, کنگن بنائے, کنگن بنا کر اور بھی اعضاء اور بھی ایسے اعضاء کو کاٹنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اب میں اس کا ذکر کروں تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اور اس کے بعد ہار بنایا انہی کٹے ہوئے اعضاء کا, اور اس کے بعد پھر وحشی نے سینہ چیرا, اور چیرنے کے بعد کلیجہ نکالا, اور کلیجہ نکال کے کچا چبایا, اور چبا کر کے نگلنا چاہا تو نگل نہ سکی وہ خاتون, اور اس نے تھوک دیا, اور کلیجہ چبا چبا کر کے تھوکا. یہ حضرت سرکار امیر حمزہ کی یہ شہادت ہوئی. اب جب شہادت ہوئی تو جنگ ہو گئی. جب جنگ کا غبار چھٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ کدھر ہے, میرے چچا حمزہ کدھر ہے, کیا حال ہے ان کا. تو
سب نے حضرت امیر حمزہ کو جو لاشیں تھی میدان میں ان لاشوں میں ڈھونڈا. چونکہ میدان میں آپ کی لاش اس لیے نہیں تھی کہ شہادت کے بعد وہ لاش اٹھا کر مسلح کرنے کے لیے، بے حرمتی کرنے کے لیے ادھر پہاڑوں کی طرف لے جائی گئی تھی، تو اس لیے میدان میں نہیں ملی. تو ایک صاحب گئے، انہوں نے ڈھونڈا. جب انہوں نے ڈھونڈا تو ڈھونڈنے کے بعد جو ہے وہ جب نہیں ملی تو وہ واپس آئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا مشکل کشا سے فرمایا کہ علی تم جاؤ اور جا کر کے تم لاش کو تلاش کرو. جب مولا مشکل کشا گئے اور جا کر کے دیکھا تو وہ لاش پہچان میں نہیں آ رہی تھی. لاش کے ارد گرد کلیجہ چبایا ہوا تھوکا ہوا تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ذرا تصور کریں کہ یہ قربانی ہے بہت آسانی کے ساتھ. یہ حضرت امیر حمزہ ہم آسانی کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑا تصور میں لائیے، نہ جس کی انگلیاں موجود ہو، نہ جس کے ہونٹ موجود ہو، نہ جس کی ناک موجود ہو، نہ جس کی زبان موجود ہو، نہ جس کا سینہ موجود ہو، اور لاش کے پاس کلیجہ یعنی دانتوں سے چبایا ہوا تھوکا ہوا پڑا ہوا ہو، اور لاش جب کٹی پھٹی پڑی ہو تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا جیسا انسان اس لاش کو دیکھ کر اپنے آپ پہ ضبط نہ کر سکا، اور وہ رو پڑے وہاں اور دیر تک گریا کرتے کھڑے رہے، اور مولا مشکل کشا کے آنسو تھمے نہیں. تو اسی حالت میں وہ بارگاہ رسالت میں آئے تو رسول اللہ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ یعنی اتنا بہت مولا مشکل کشا بہت جلدی کسی یعنی حادثے پہ علی کا کام نہیں رونا. مولا علی تو مصلی پر رات کے آخری پہر میں رونے والی ہستی کا نام ہے. بہادر لوگوں کو بہت جلدی لوگ روتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن مولا مشکل کشا نے آخر وہ منظر میں یہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس قربانی سے آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں. میرے عزیز میرے بھائیوں، اسلام کی خاطر حضور کے خاندان کی قربانی تو ذرا دیکھو، حضور کے اصحاب کی، حضور کے صحابہ کی قربانی، حضور کے اہل البیت کی قربانی. لیکن ذرا ابھی آگے جب صحابہ کا ذکر آئے گا تو ان کا تذکرہ بھی ہم کریں گے کہ کیا قربانیاں ان کی. مولا مشکل کشا رو رہے. سرکار نے پوچھا علی کیا ہوا؟ تو مولا مشکل کشا کہتے ہیں حضور چلیے دیکھیے کیا ہوا. آپ چلیں تو صحیح کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے کہا مل گئی حمزہ کی لاش. کہاں حمزہ کی لاش تو ملی ہے، لیکن آپ چلیں تو صحیح. تو جب گئے ہیں تو شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے علامہ محمد ابن عبد الرسول برزنجی لکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو تاریخ خمیس کے مصنف یہ بزرگ لوگ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حمزہ کی لاش پر پہنچے تو حضور علیہ السلام الفاظ دم بخود حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے. وہاں آقائے کریم علیہ السلام تسلیمی منظر دیکھا حضور یعنی حیرانی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا حضور علیہ السلام کی. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب روئے ہیں، شیخ محقق فرماتے ہیں روتے روتے حضور کی ہچکیاں بن گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی. یہ کیفیت بھی. اور کہا میرے چچا کے ساتھ یہ کیا، میرے چچا کے ساتھ یہ کیا. یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی پھپھیوں کا یعنی جو حمزہ کی بہنیں اپنی پھپھیوں کا اور اپنے گھر والوں کا خیال نہ ہوتا، اور حمزہ کی بیٹیوں کا بچوں کا خیال نہ ہوتا، تو میں حمزہ کو یہ ایسی حالت پہ چھوڑ کے جاتا، دفن نہیں کرتا. اسی حالت پہ میں حمزہ کو چھوڑ کے جاتا تاکہ حمزہ کو درندے کھا جاتے، حمزہ کو پرندے کھا جاتے، اور میرے چچا کا جو حشر ہے وہ درندوں کے اور پرندوں کے پیٹوں سے ہوتا. اس لیے کہ شہید کی جتنی بے حرمتی کی جاتی ہے اللہ اس کے درجات کو اتنا بلند فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جب وہ جبریل آ کر کے مجھے اطلاع دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آسمانوں میں حمزہ کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ شہید راہ حق کے لقب سے ہو رہا ہے. یعنی آسمانوں میں حمزہ کی شہادت کا یہ تذکرہ ہے کہ وہ شہید راہ حق ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر ان کو سید الشہداء کا لقب عطا کیا. پھر اس کے بعد حضرت صفیہ جو ان کی سگی بہن تھی، حضور کی پھپھی اماں، صفیہ کو پتا چلا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، شہید تو 70 ہوئے ہیں، میرا بھائی بھی شہید ہوا. تو وہ کفن لے کر کے آئی. اور کفن کیا تھا؟ جو وہ دو دوپٹے تھے، سوتی دوپٹے. وہ آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت زبیر ابن عوام، یہ حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر ابن عوام، یعنی یہ پھپھی زاد بھائی ہیں حضرت زبیر. انشاءاللہ ان کا ذکر بھی آئے گا، بہت خوبصورت سا ذکر.
تو زبیر ابن عوام پھپھو کے بیٹے بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے ساڑو بھی ہیں، یہ بعد میں ابھی آپ سنیں گے۔ تو زبیر ابن عوام کو کہا کہ تمہاری امی کو یعنی پھپھی اماں کو جو ہے وہ تمہارے ماموں کی لاش پہ آنے مت دینا، برداشت نہیں کر پائے گی، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں وہ ہوش نہ کھو دیں، بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اس کی عقل نہ چلے، پاگل نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے صفیہ بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کے کہیں اس کی عقل ختم نہ ہو جائے، دیوانگی اس پر جنون طاری نہ ہو جائے، اس لیے عورت ہے نا برداشت نہیں کر پائے گی۔ یعنی سوچو کہ لاش کی شکل کیسی رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ صفیہ کو مت آنے دو ورنہ اس کی عقل ختم ہو جائے گی۔ زبیر نے کہا کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ ماموں کے جنازے پہ نہیں آنا کیونکہ حالت بہت غیر ہے۔ تو آپ نے حضرت صفیہ نے کہا اب بیٹے تھے نا، چل ہٹ یہاں سے، وہ کیا بات کرتا ہے کہ میں حمزہ کا جنازہ دیکھ نہیں سکوں گی، اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ اس نے دین حق کے لیے جان دی ہے۔ جب یہ کہہ کر کے آگے بڑھی تو حضرت زبیر کے کہا یا رسول اللہ امی مانتی نہیں اور یہ کہتی ہے اب چھوڑ دو، ان کو کچھ نہ کہو۔ لیکن جب وہ گئی تھی جنازے کی طرف تو وہ ایک صحابیہ تھی، یا عبد المطلب کی بیٹی تھی، لیکن جب پہنچی ہے جنازے پر تو وہ صرف ایک بہن تھی، انا للہ پڑھ کے کہتی اللہ تجھے جزائے خیر دے، لیکن برداشت نہ سکا، بہن تو پھر بہن ہے، اور بہت آنسو بہائے انہوں نے، اور اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ 2 چادریں ہیں میرے بھائی حمزہ کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، میں نے پچھلے ہفتے اس کا تذکرہ مختصر کیا تھا، حضور علیہ السلام وہ چادر دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ تم نے تو اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے، لیکن میرے صحابی مصعب ابن عمیر کے لیے کیا؟ بہرحال پھر وہ پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ ایک ایک چادر دونوں کو دوپٹے دے دیے گئے، اور جب وہ چہرہ ڈھانپتے تو پیر کھلتے اور پیر ڈھانپتے تو چہرہ کھلتا، اور پھر اس کے بعد چہرے چھپا دیے گئے، پیروں کو ازخر نامی خوشبودار گھاس سے چھپا دیا گیا۔ امیر حمزہ کا جنازہ سب سے پہلے حضور 70 صحابہ میں سب سے پہلا جنازہ حضرت امیر حمزہ کا پڑھا گیا، اور پھر اس کے بعد ہر صحابی کا جنازہ پڑھا جاتا تو ساتھ میں امیر حمزہ کا جنازہ بھی رکھا جاتا، یعنی تقریباً 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ اس اعتبار سے پڑھا گیا، 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ اس اعتبار سے پڑھا گیا۔ اور اللہ کے کچھ صحابہ چاہتے تھے کہ جن کے رشتہ دار احد میں شہید ہوئے ہیں تو ان کو مدینہ منورہ لے جا کر کے دفن کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور سب یہیں پہ دفن کیے جائیں گے۔ اور اکثر صحابہ کو تو کفن بھی نہیں ملا، اور بلکہ ایک ایک چادر میں 2 کو بھی لپیٹا گیا، یہ بھی تاریخ ہے بہت خوبصورت۔ درود شریف۔ دو صحابہ کو ایک ایک چادر میں لپیٹا گیا، اور کبھی 2-3 کو ایک ہی قبر میں ایک ساتھ دفن بھی کیا گیا، اور کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی میسر نہیں تھا تو زرہ اتار کر، اور جو انہوں نے جنگی لباس پہنا تھا وہ اتار کے کپڑوں میں ان کو ویسے دفن کر دیا گیا۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام احد سے واپس لوٹے تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ یہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید، کچھ افواہیں بھی تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام مدینے کی طرف جا رہے تھے تو حضرت امیر حمزہ کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، حضور نے ان کا نام بھی فاطمہ رکھا تھا، وہ آئی اور اپنے ابا کو تلاش کرنے لگی لشکر میں، کہ ابا گئے تھے تو آگے تھے، اب جب لشکر آ رہا تھا تو حضرت امیر حمزہ نہیں تھے، تو بیٹی باپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہاں بہت سارے لوگ بیٹیوں کے باپ، ایک بیٹی کا پیار باپ کے، بیٹی کا اٹیچمنٹ باپ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اور پھر وہ بھی ان لوگوں کی بیٹیاں جو دوسروں کی بچیوں سے پیار کرتے ہو تو اپنی بچیوں سے کتنا پیار دیتے ہو۔ تو حضرت فاطمہ بنت حمزہ ڈھونڈنے لگی، جب باپ نظر نہیں آئے تو صدیق اکبر سے کہا میرے ابا، سیدہ صدیق اکبر پوچھنے لگی میرے ابا کدھر ہے، میرے ابا نظر نہیں آ رہے۔ صدیق اکبر نرم دل شخصیت اور حضور کے خاندان سے بے پناہ محبت کرنے والے برداشت نہیں کر سکے، رو پڑے، اور ان کی زبان سے نکل گیا تمہارے ابا حضور کے ساتھ۔
یعنی اچانک غم میں تکلیف میں بھی کتنا نپا تلا جملہ ہے حضرت صدیق اکبر کا. یعنی صدیق اکبر نے کیا کہا؟ تمہارے ابا حضور کے ساتھ ہیں. یعنی بات بھی بن جائے، میت کی خبر میں نہ دوں. صدیق اکبر نے کہا میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا، میں میت کی خبر اس کو نہیں دوں گا. اگر تمہارے ابا حضور کے ساتھ ہیں، یعنی جب تک حیات تھے تو بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور شہید ہو گئے تو بھی حضور کے ساتھ ہیں. یہ بات جھوٹ تو نہ تھی. اب ان کو یہ لگا فاطمہ بنت حمزہ کو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ آ رہے ہیں، ساتھ ہیں. بات تو بڑی کی آپ نے. تو جب حضور آئے ہیں تو فاطمہ بنت حمزہ نے حضور سے کہا، حضور میرے ابا. تو آقا نے فرمایا میں تمہارا باپ ہوں. سرکار نے وہ جو میں نے بتایا نا، وہ رضائی نسبت، اور پھر میں تمہارا باپ ہوں. بیٹی تھی نا، اور بھی خاندان نبوت کی بیٹی تھی. کہا حضور اس میں تو خون کی بو آ رہی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں، اس جملے سے خون کی بو آتی ہے. کیا میرے ابا شہید ہو گئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا لوگوں کا دل رکھتے تھے میرے سرکار. کبھی کسی کی میت کی خبر حضور نے کسی بہت احتیاط، کسی کے ذریعے سے کہلوایا، بہت احتیاط فرمائی. لیکن جب کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے ابا شہید ہو گئے ہیں، میرے ابا کی شہادت ہو گئی ہے، تو حضور علیہ السلام رو پڑے. حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو. حضور نے نہیں کہا ہاں شہید ہو گئے، بلکہ حضور رو پڑے. وہ سمجھ گئے کہ حضور میرے ابا شہید ہو گئے. کہ یا رسول اللہ میرے ابا کیسے شہید ہوئے، کیا آپ مجھے بتائیں گے، وہ منظر بتائیں گے، شہادت کا وہ انداز بتائیں گے کیسے شہید ہوئے. تو آقا نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو بیان نہیں کر سکوں گا مگر تم برداشت نہیں کر پاؤ. اس کے بعد پھر حضرت امیر حمزہ کی بھانجی آئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمنا مشہور صحابیہ ہیں، وہ آئی. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہر قبیلے کی عورتیں اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھی. تو سرکار نے فرمایا کہ سب اپنے اپنے شہیدوں پہ رو رہے ہیں، میرے حمزہ پہ کون روئے گا؟ یا رسول اللہ آپ کے حمزہ پہ تو پوری امت روئے گی، اور قیامت تک آنسوؤں کی سوگات پیش کرتی رہے گی. آقا فرماتے ہیں سب کے شہیدوں پہ لوگ رونے، میرے حمزہ کے لیے رونے والا کون ہے؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گھر پہنچے. یہ بات اب توجہ طلب، بہت توجہ سے سننے کی ہے، بہت توجہ سے. حضرت امیر حمزہ سے محبت اور ان کے جانے کا احساس وہ کتنا تھا، اس کو محسوس کریں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام گھر پہنچے تو عصر کا وقت تھا. عصر کی نماز پڑھ کے حجرے میں گئے تو حضور علیہ السلام پر اتنا غم طاری ہوا، حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا یہ احساس ہوا کہ جب مغرب پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول مصلی پر آئے تو چل کر نہ آ سکے. جو لوگ جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد والے دن میں گھر جا کر جب حجرے سے مغرب پڑھانے کے لیے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ اکبر وہ چل کر نہ آ سکے، بلکہ آپ ایک صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نماز ادا فرمائی. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آئے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام انہی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حجرے میں گئے. پھر مغرب سے عشاء تک حضور علیہ السلام کو تسلی ہوئی، افاقہ ہوا، تو حضور علیہ السلام پھر عشاء کی نماز میں اپنے پیروں سے چلتے ہوئے، یعنی اتنی طاقتور ہستی جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے اور جس کی چال کے سامنے جبریل کے پر تھک جائیں، آخر وہ غم سے کس قدر، حضرت امیر حمزہ کے غم سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول سعد ابن معاذ، اکثر میں نے کبھی اس کو میں اکثر جنازوں میں جب میں شریک ہوا
تو میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی فرد جو ہے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے، تو مجھے یوں لگا کہ یہ بیمار ہو گیا. لیکن جب میں نے جنگ احد کی داستان پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ بیماری سے ایسا نہیں ہوتا، غم سے آدمی کتنا نڈھال ہو جاتا ہے کہ خود کے پیر پہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ تو ایک عام انسان کی بات ہوئی نا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں. اللہ کے رسول پر کس قدر، یعنی چچا سے محبت تو دیکھو، حضور علیہ السلام کی امیر حمزہ سے محبت تو دیکھو. اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح آئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر بڑی لمبی سی داستانیں، لوگ آتے رہے، تعزیت کرتے رہے. اور پھر حضور علیہ السلام کا معمول بھی تھا کہ آقا علیہ السلام ہفتے میں کبھی ایک بار کبھی دو بار جاتے رہے. امیر حمزہ کی کرامتیں تو آج بھی ظاہر ہوتی ہے، وہ اب اس کا ذکر نہیں رہا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے 10:30 بجے اجتماع ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ میں جو وہ کوشش کروں گا کہ 9:30 بجے شروع کے 10:30 بجے میرا بیان ختم ہو جائے. عشاء کے فوراً بعد اجتماع شروع ہوتا ہے. بہرحال پھر اب اختتامی لمحے سن لیں کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ جب دکھے ان کو قتل کر دینا، کیونکہ ان لوگوں کے جو جرائم ہیں وہ قابل معافی نہیں ہیں. اور اس میں حضرت وحشی کا نام بھی شامل تھا کہ وحشی کو بھی، تو وحشی کو کسی نے کہا کہ وحشی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن چند لوگوں کے قتل کا حکم دیا ہے ان میں تمہارا نام بھی ہے. تو وحشی نے کہا کہ اچھا. انہوں نے سوچا کہ میں طائف چلا جاؤں، یمن چلا جاؤں، شام، بہت کچھ سوچا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر خیال آیا کہ وہ اتنے کریم ہے کہ اگر ان سے جا کے معافی مانگ لے تو معاف کر دیتے ہیں. تو وحشی گئے اور جانے کے بعد حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ تو آقا علیہ السلام نے، میں کون ہوں تم؟ تو کہا میں وحشی ہوں. تو کہا ہاں معاف کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے ہی قتل کیا. سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹھو میرے پاس اور بیٹھ کے مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے، میں کیسے بتاؤں؟ کہا نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں کہ تم نے حمزہ کو کیسے شہید کیا. انہوں نے پوری داستان بتائی. اللہ کے رسول علیہ السلام امیر حمزہ سرکار کی شہادت کو سنتے رہے، اور سننے کے بعد پھر بہت ہوئے، اور پھر روتے روتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، تمہاری خیر ہو. جملہ پہ غور کرتے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری خیر ہو، اللہ تمہیں معاف کرے، لیکن میرے سامنے مت آنا، چہرہ نہیں دکھانا، کہ تم میرے سامنے آؤ گے تو میرے چچا مجھے یاد آئیں گے، اس نے میرے سامنے نہیں آنا. وحشی کہتے ہیں پھر میں وہاں سے ہٹا، پھر دوبارہ کبھی میں نے حضور کا سامنا نہیں کیا. جب مجھے حضور کو دیکھنا ہوتا تو میں چھپ کر رسول اللہ کی زیارت کرتا. میں سوچتا کہ میں حضور کے سامنے جاؤں گا تو حضور کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے پھر میں کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے نہیں گیا. اور پھر پوری زندگی انہوں نے پھر گزاری ہے، جس انداز سے گزاری ہے، پھر ان کی اپنی زندگی ہے، کبھی ان کے حالات زندگی پہ بات ہوگی. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے حضور علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام. تو کسی نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا کہ جنت کا منظر دیکھ رہا ہوں، حمزہ جو ہے وہ جنت کے تخت پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے، اور جعفر طیار جو ہے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں ان کے سلام کا جواب دے رہا ہوں. تو میں کہ اگر تم سے ہو سکے تو شہدائے احد کے مزاروں پر جاؤ، جو ان کے مزار پہ قیامت تک جائے گا اور سلام کرے گا تو وہ سلام کا جواب دیں گے، اور ان کے ایمان کی گواہی بھی دیں گے جو وہاں جائے گا. اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی، بس اگر اجازت دے تو 2 منٹ میں، بعد وصال جو کرامت، امیر حمزہ کی کرامت جو ہے بعد وصال، ابھی تک لوگ دیکھتے ہیں، اب بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن ایک کرامت جو ہے وہ علامہ حموی نے جو لکھی ہے اس کو سن لیں. یہ تقریباً 12ویں صدی، یعنی حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے تقریباً 1200 سال کے بعد کی بات ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ گئے، تو اس وقت تو لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے. تو کہا ہمارے یہاں قحط تھا، حج کا شوق تھا،
تو قحط سالی کے دور میں ہم نے اونٹ خریدے، حج کیا، حج کر کے مدینہ شریف پہنچے تو اونٹ مر گئے۔ جب اونٹ مر گئے تو ہم تو خالی جیب ہو گئے، خالی جیب ہو گئے تو بزرگوں سے کہا بھئی اب تو خالی جیب ہو گئے، کس سے مانگے، کیا مانگے، وطن کیسے جائیں، اس لیے کہ 1 مہینے کا سفر ہے، یمن جانا ہے، تو یمن جانے کے لیے 1 مہینہ چاہیے، اٹھنی نہیں، کچھ نہیں، بھیک مانگ نہیں سکتے۔ کسی نے کہا ایک کام کرو، امیر طیبہ کے آستانے پر جاؤ اور وہاں ساری داستان سناؤ، اور ساری داستان سنا کر کے کہو کہ اب آپ ہی انتظام کریں۔ یعنی یہ دیکھیں، آج سے 200-300 سال پہلے کے لوگ بھی اتنے یقین والے تھے، بھئی آپ ہی انتظام کریں کہ یہ سب ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو جا کر کے ہم نے کہا کہ حضور یہ سب حادثہ ہو گیا، اب آپ ہی انتظام کریں۔ میری ماں تھی، میں تھی، ہم 2 لوگ تھے، عرضی لگا کر آئے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ کے حرم میں میری ماں کہتی ہے او اللہ کے بندے، ایک شخص تجھے ڈھونڈ رہا ہے بے چینی کے ساتھ۔ کہا، میں نے کہا کدھر ہے؟ کہا اس نے پتہ بتایا کہ وہ حرم میں پیچھے کی طرف آ جائے۔ تو وہ جب پیچھے کی طرف گیا تو میں نے اتنا خوبصورت شخص دیکھا کہ اس کی ہیبت میرے دل پہ طاری ہو گئی، میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، پہلی ملاقات تھی، لیکن جلدی جلدی میں نے اس کے ہاتھ چومے، سر پہ رکھے، میں نے کہا آپ ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ کہا ہاں تجھے ڈھونڈا تھا۔ تو کہا کہ وطن جانا ہے نا تجھے؟ کہاں وطن جانا ہے؟ تو کہا چل۔ کدھر؟ تو کہا جو قافلہ جاتا ہے نا، میں اس کے جو ہے وہ جمالوں سے تیری بات کرا دیتا ہوں۔ تو مجھے یمن کے حاجیوں کے کیمپ میں لے کے گیا، اور لے جانے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ 2 میرے مہمان ہیں، اور کتنا کرایہ لوگے یمن تک پہنچانے کا؟ کہا اتنا کا، یہ رقم لو اور ان کو عزت سے لے جانا، تعظیم سے لے جانا۔ کہا جب وہ شخص وہاں پہنچا یمن کے حاجیوں کے کیمپ میں بھی، تو جو وہاں کا ان کا سردار تھا اس نے بھی ہاتھ پیر چومے، سر پہ رکھا اور دعائیں لی، اور اس کے بعد جب سب طے تمام ہو گیا تو اس نے کہا اچھا اب چلو چلتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم حرم شریف میں گئے، حضور کی مسجد کے اندر، اس نے کہا پہلے تم چلے جاؤ، پھر مجھ سے پہلے تم مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کہنا چاہتے کہ پہلے تم چلے جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ تو میں نماز کا وقت ہو رہا تھا تو میں جلدی سے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کہیں ملا نہیں، جب مجھے کہیں ملا نہیں تو میں واپس گیا حاجیوں کے کیمپ میں۔ میں کہا بھئی یہ جو تم اتنی ہاتھ پہ چوم رہے تھے اور سر پہ رکھوا رہے تھے، تو یہ کون تھا بندہ اتنا خوبصورت؟ کہا ہم نے پہلی بار اس سے ملاقات کی۔ تو کہا پھر اتنی عزت کیوں کی؟ کہا وہ تھا ہی ایسا کہ اس کے لیے دل چاہتا تھا کہ اٹھ کے کھڑے رہے، تعظیم کرے، ہاتھ چومے۔ کہا پھر جس بزرگ نے مجھ سے کہا تھا کہ امیر حمزہ کے دربار میں جا کے داستان سناؤ، میں ان کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے ساری داستان کہ ایسا ایسا ہو گیا، جانے کا انتظام ہو گیا۔ اور تو کہا کہ وہ بزرگ کا حلیہ کیسا تھا، وہ جنہوں نے سب طے تمام کرایا؟ تو کہا کہ وہ ایسا ایسا تھا۔ کہا وہی تو امیر حمزہ تھے، یہ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی کہ بعد وصال بھی جو ہے وہ بعد شہادت بھی ان کی بہت سی کرامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ جب میری شرکت ہوگی انشاءاللہ پھر ہم کسی صحابی رسول کی زندگی پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حضور کے آل و اصحاب سے وابستہ رکھے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔